اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ابتدا کریں گے، تو تجوید کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہر حرف اپنی جگہ سے ادا ہو۔ تو یہاں سے دیکھیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب یہ جو آیت ہے رب یہاں را یہ موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ آپ کو اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، سبز رنگ ہے، تو یہ سبز رنگ اس بات کی نشانی ہے کہ موٹا پڑھنا ہے اس کو۔ باقی سب باریک ہے، تو باریک پڑھ کے اس لفظ کو تھوڑا موٹا کرنا ہے۔ دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کھڑا زبر، اس کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے۔ مثلا یہ نہیں پڑھنے کہ عالمین، عالمین نہیں، عالمین، اس کو تھوڑا سا اس کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو یا نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یا مدہ۔ یا مدہ کا مطلب ایک یا ہے، خود ساکن ہے، اس سے پیچھے حال حرف کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو جب یا ساکن ما قبل زیر ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ اور مطلب مدہ کا یہ ہے کہ کھینچنا ہے، مد کا معنی عربی میں ہوتا ہے کھینچنا، تو اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں ایسے ہوگا رب العالمین، تھوڑا سا عالمین۔ اچھا، اگرچہ تجوید کے بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ یہ جو یا ہے سورہ فاتحہ کے اندر آخر میں جتنے بھی یا آتے ہیں، مثلا رب العالمین یہ ہے، آگے الرحمن الرحیم یہ رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو یہ جو آخر میں یا ہے، ادھر بھی یا ہے، اوپر بھی یا ہے، یہاں بھی یا ہے، تو یہ سب یا مدہ ہے، لیکن اس کو ویسے تو تھوڑا سا کھینچنا ہے رب العالمین، لیکن اگر آپ اس کو مزید بھی لمبا کرنا چاہیں، کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہوگا، دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، زیادہ لمبا کیا، رب العالمین، اتنا۔ اور اگر آپ زیادہ نہیں تھوڑا سا لمبا کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، رب العالمین۔ اور یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ وقف کریں، وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، تو جب آپ رکیں گے یہاں پر اس آیت پر، جب آپ رکیں گے، یہ آیت ہے، آیت کا معنی عربی میں ہوتا ہے نشانی، علامت، تو اس کا مطلب یہاں رکنا ہے۔ اور جب آپ رکیں گے، اور رکنے کو عربی میں وقف کہتے ہیں، تو دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے، نون پر زبر ہے، ویسے تو یہ ہے رب العالمین، عالمین، تو نون پر زبر ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے، رکیں گے، تو پھر زبر نہیں پڑھنے، پھر ایسے پڑھنے الحمد للہ رب العالمین، یہ نون کو ساکن کر کے پڑھنے، عالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ بھی را پر ہوگا، موٹا پڑا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو را ہے یہ بھی پر ہوگا، الرحمن الرحیم، نون کو باریک پڑھنا ہے، الرحیم، الرحمن الرحیم، لمبا بھی کر سکتے ہیں اور مختصر بھی۔ اسی طرح میم پر آپ وقف کر کے اس کو بھی ساکن پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، اور یہ ہا کی آواز نکالنی ہے، ہا نہیں ہے یہ، الرحمن الرحیم۔ ایک اور بات، یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، عالمین،
یعنی زبر نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے زبر کو اس کے ساتھ ملاتے وقت اس کا ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تو ایسے ہوگا رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم.